تو ایک شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجئے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجئے۔ اس نے پھر کہا، یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور وصیت بھی کیجئے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا، خود پیچ و تاب کھائے گا۔ لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود۔ اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھیں، اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتے ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، چونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ قرآن مجید نہیں ہے، قرآن مجید کے 2 رکوع 4 رکوع آدھا پارہ اگر کسی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہے تو اس کی زندگی کا نور اس سے روٹ گیا ہے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتا۔ تو قرآن کو اپنی زندگی میں اس طرح داخل کر لیجئے گا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تمہارے ساتھ قرآن کی تعلیمات جڑی ہوں، کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہو۔ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ تمہارے ساتھ قرآن ہو۔ فرمایا گیا کہ وہ سینہ ایک قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن نہیں ہے۔
تو ایک تو قرآن مجید کی کچھ صورتوں کو باقاعدہ یاد کر کے اپنے سینوں میں نقش کرنا چاہیے، جس طرح سورۃ الملک ہے قرآن مجید کی دوسری صورتیں، اگر اس کے علاوہ بھی آخری پارہ جو ہے اگر سب یاد ہو جائے تو کم از کم آدھا پارہ آخری یاد کر لیں۔ سورہ الواقعہ ہے، سورہ یاسین قلب القرآن کہا گیا ہے، ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اپنے دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرتا ہے سارا دن وہ اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے شام سویرے، جو شخص صبح کو پڑھ لیتا ہے سارا دن امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو زمرہ شہداء میں لکھا جائے گا، اور جو شام کو پڑھ لے ساری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو نام زمرہ شہداء میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ہر جمعہ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرو، تو قرآن زندگی میں شامل کیا جائے، یہ بدبختی سے بچاتا ہے، قبر میں روشنی لاتا ہے، اجالے لاتا ہے، اور سورہ کہف پڑھنے والے کی قبر میں روشنی ہوگی، یہ قبر میں روشنی لے کے جائے گی۔ خاتون ہے تو وہ اچھے شوہر کو تلاش کرے جو کل بچوں کا اچھا باپ بن سکے، اور اگر مرد ہے تو وہ اچھی خاتون تلاش کرے جو کہ اچھی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر معاشرے میں ڈیمانڈ ہی ہوگی تو پھر یہ صلاحیتیں لوگ اپنے اندر پیدا بھی کریں گے۔ جب رشتوں کی ڈیمانڈ یہ نہیں رہے گی، ظاہری چمک دمک اور مال و دولت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو پھر ظاہر ہے اس کی طرف دوڑ لگ جائے گی، اور جب اوصاف حمیدہ اور اچھی عادات، دینداری اور یہ چیزیں عورت کے لیے معیار قرار پائیں گی تو پھر رجحان فطری طور پہ ادھر ہو جائے گا۔ تو آج اگر ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے رجحان اور ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ جب پہرا دے رہے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تو ایک خاتون اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ ہم زیادہ پیسے کما سکیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر رکھا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور اس دروازے پر نشان لگا دیا۔ واپس آئے، صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، اپنے بیٹے سے کہا کہ میں جو ہے وہ تمہارا ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح آپ کی مرضی ہو۔ تو پھر آپ نے اس گھر پیغام بھیجا اور اس بیٹی کے رشتے کے لیے اس کی ماں سے کہا۔ تو حضرت عمر کے فرزند کا نکاح ہوا اس خاتون سے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح پھر عبدالعزیز سے ہوا، اور اس عبدالعزیز سے اور حضرت عمر کی پوتی سے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ تو اچھی مائیں اچھی قوم دے سکتی ہیں، تو اچھی ماں کا انتخاب اس وصف پر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا کہ یہ کس قدر اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھنے والی خاتون ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالہا، لجمالہا، لحسبہا۔ کسی کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ حسن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ہے وہ دین کی وجہ سے نکاح کرنے کی پھر تلقین ارشاد فرمائی، اور دین سے مراد وہ خوبیاں ہیں جو دین ہمیں بتاتا ہے، وہ جہاں پائی جائیں۔ فرمایا جس کا اخلاق کو، جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ نکاح کے انتخاب کے لیے 2 چیزیں بیان فرمائی، جس کا خلق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ ابو الاسود الدؤلی زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر گزرا ہے۔ ایک دن وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اور تمہارے پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے پیدا ہونے کے بعد کے احسانات تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے ہمارے اوپر احسان کون سا کیا ہے؟ تو ابو الاسود الدؤلی کہنے لگا اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو، کہ میں ایک شاعر ہوں، اور شاعر کی طبع کے اندر جو حسن پسندی ہے تو بیوی کے انتخاب کے لیے اس کی اول ترجیح یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن میں جب
اپنی بیوی کی تلاش میں نکلا تو میں اس خیال سے تلاش کیا کہ جو میرے بچوں کی بہتر ماں بن سکے، تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر تمہارے لیے اچھی ماں تلاش کی، اپنے لیے اچھی بیوی تلاش کرنے کی نسبت۔ تو میرا یہ وہ احسان ہے جو تمہارے پیدا ہونے سے قبل میں نے تمہارے اوپر کیا۔